اب ہم دونوں سائڈ کی بات کرتے ہیں کہ جو جادو کا معاملہ ہوتا ہے جی جی وہ دونوں فیملیز کو کس طرح افیکٹ کرتا ہے. پہلے اس فیملی کی بات کرتے ہیں جس کے اوپر ہوتا ہے, پھر ہم اس فیملی کی بات کریں گے جو کرواتی ہے. صحیح. تو جو جس پر ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر علاج نہیں ہو رہا, خدا نہ خواستہ اگر یہ لائف سٹائل میں چینجز نہیں آ رہے, خدا نہ خواستہ اگر کچھ ٹھیک ٹھاک سین نہیں ہے اور وہ کام کر رہا ہے, تو وہ کس طرح سے کرتا ہے, کس لیول پر کرتا ہے, کہاں تک چلی جاتی ہے بات. دیکھیں مثال, ایک کوئی بھی ہے, ایک بچی یا بچہ ہے, جی. اس کے اوپر جادو ہو گیا, ٹھیک ہے. جادو انسان کے اندر کے جتنے بھی جسمانی پارٹس ہیں نا, اس کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اندر سے بھی, اندر سے بھی. سب سے زیادہ جو یہ چیزیں جادو کی جا کے انسان کے معدے کے اوپر بیٹھتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ معدہ ایک پورا جسم کے انسان کا سارا فنکشن کا معاملہ دیکھ لیتا ہے. معدے کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں, پھر وہ انسان کے اندر مختلف بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کینسر, علماء اکثر کہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سی بیماریاں انسان کی, جادو بھی کینسر کی ہی طرح ہے, طریقہ بھی اسی کا یہی ہے. اور دوسرا یہ چیزیں جو انسان کے خون کے اندر شیاطین شامل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر بعض جادو اس قسم کا ہوتا ہے جو انسان کی پوری باڈی کو متاثر کر دیتے ہیں, اور آہستہ آہستہ بالکل بندہ کسی کام کا نہیں رہتا, چرپائی پہ پڑ جاتا ہے اور اس کے نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے جادو سے. کیا گھر والوں تک پہنچتی ہے وہی چیز؟ ہاں, ظاہر سی مثال اگر علاج نہ ہوا تو, علاج نہ ہوا, ایک جگہ گندگی پڑی ہے, اگر یہاں پہ کوئی گندگی پڑی تو ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اس سے متاثر ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر کسی کے اوپر جادو کا معاملہ ہے, اگر اس کو صحیح معالج یا اس کا علاج معالجہ نہیں کہ چل رہا, تو جتنے بھی پھر اس کے فیملی ممبر ہے وہ متاثر ہونا شروع ہے. مثال کے طور پہ ایک مریض میرے پاس آیا, اس کے اوپر جادو کا مسئلہ, جنات آ جاتے ہیں. اس کو ایک بچے نے دم کر کے پانی دیا, اس کے اوپر بھی وہ چیز حاضر ہونا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر اس کی کزن آئی, وہ اس کے پاس بیٹھی, اس نے کوئی اس کے مزاج کے خلاف بات کی, وہ بھی متاثر. اب ایک گھر کے اندر 4-5 افراد متاثر ہے, ایک کی حاضری ختم ہو رہی, دوسرے پر دوسری پر ہو رہی, تیسرے پر چوتھے پر ہو رہی, تو یہ سلسلہ جو ہے. اب کروانے والوں کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اب کروانے, میں اسی پر رہوں گا میں, کیا یہ نسل در نسل تک بھی چل سکتا ہے؟ ہاں بالکل. ایسے ہمارے پاس لوگ مریض ہیں جن کے بعد نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے. پہلے ان کی والدہ کے ساتھ مسئلہ تھا, اب ان کے بچوں کے ساتھ مسئلہ, پھر آنے والے ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملات چل رہے ہیں, کیونکہ اس کا صحیح اس کو روکا نہیں گیا. اور پھر اس کا جو معالج بھی ہوگا, جو علاج کرے گا, جو اس کو روکے گا, وہ بھی شوگر کی طرح معاملہ ہوگا. مطلب جب تک وہ اعمال کرتا رہے گا تو وہ چیزیں کنٹرول رہیں گی, اعمال روک دے گا پھر وہ چیزیں زور پکڑنا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. جیسے مثلا ایک بندہ شوگر کا مریض ہے, وہ اب اس نے ساری زندگی میڈیسن لینی ہی لینی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اس جادو کا جو خاندانی نسلی جادو چلتا ہے وہ آتا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے ذکر ہے, ٹھیک ہے. آپ اعمال کریں گے وہ رک جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن ختم نہیں ہوگا, لیکن وہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی, اس چیز سے آپ کو متاثر نہیں کر سکیں جیسے کرنا چاہیے. کیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا, یا پھر وہ یہ کہ آپ کے آنے والی نسل میں منتقل نہیں ہوگا, رک جائے گا. اور استاد جی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جس نے روک لیا وہ جیت گیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ اب 3 نسلوں سے 4 نسلوں سے 5 نسلوں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ, وہ رک ہی جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. لیکن جب تک اعمال کرتے رہیں گے سمجھو آپ ٹھیک رہیں گے, یہ سلسلہ. اوکے, یہ تو بڑا آسان ہو گیا سمجھنا, کہ کہیں کہیں نا چیزیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں اور پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں, ان کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. بالکل کینسر کی طرح, جس طرح سے کینسر آپ کی باڈی میں ہوتا ہے, پھر اللہ معاف کرے جینیٹکس میں بھی گھس جاتا ہے, اور پھر وہ چل رہا ہوتا ہے. بڑا اٹس لائک کینسر. اب جو کرواتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہاں, جو لوگ کرواتے ہیں ان کا نقصان کیسا, ٹھیک ہے. ان کا نقصان ایسا ہوتا ہے, کوئی ترکڑا عامل مل گیا, ٹھیک ہے, اس نے کاٹا, اس کو پلٹ دیا, ٹھیک ہے, وہ ریٹرن اس فیملی کے اوپر آ جاتا ہے, ان کے معاملہ کا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جو عمل جس بندے نے ان کو بتایا تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے, ٹھیک ہے, وہ چیزیں ریٹرن ہو کے دوبارہ. میرے پاس ایک مریض آیا, اس کو کسی عامل نے دیا تھا کچھ چیزیں قبرستان دفن کرنے کے لیے, تو اس نے وہ سارا کچھ لے کے, جو بھی تھا اس کے پاس لے کے گیا قبرستان. جب وہ آدھا جو ہے نا دفن کھودی اس نے قبر, تو پیچھے سے کوئی آواز آئی, وہ چھوڑ کے بھاگ آیا. اب بجائے وہ جس کے اوپر کروانا چاہ رہا تھا اس کو تو کچھ نہیں ہوا, یہ بندہ متاثر ہوگا. اس کا پھر بڑا عرصے تک علاج چلا, اور ابھی بھی اس کا علاج چل رہا ہے, لیکن وہ بندہ ذہنی طور پہ ابھی بھی بہتر نہیں ہے, لیکن کور ہو چکا الحمدللہ 6-7 سال ہو گئے, لیکن ابھی بھی اس کا یہی معاملہ چل رہا ہے اس کے ساتھ.
مطلب یہ ریٹرن جب چیزیں واپس ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں رجت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, جب یہ رجت ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. جو یہ کروا رہا ہوتا ہے اس کو پر بھی جاتا ہے, اور جو پیچھے جو عامل ہوتا ہے اس پر بھی جاتا ہے, اور جو پیچھے اس کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے جس نے کروایا ان پر بھی یہ ریٹرن ہوتا ہے, بڑا برا والا. ہاں بالکل پورا افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک. دوسرا جو جادوگر ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ اب بعض حضرات کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے الحمدللہ, جیسے مثال ایک جادوگر ہے, جادوگر اپنے اعمال کر رہا, لوگوں کے اوپر جادو کر رہا, سارا کچھ کر رہا, چیزیں بھیج رہا. اگر آپ نے جادوگر کو سلف کر لیا, سلف سے مراد اس کو خالی کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے پاس جتنی چیزیں تھیں, جتنی طاقتیں تھیں, وہ سب آپ نے کنٹرول کر لی اپنے پاس, اس کو کھینچ لیا. اب جب کھینچ لیا تو جن لوگوں کا علاج معالجہ اس نے کیا ہوتا ہے, جن کے اوپر انہیں بھیجے ہوتے ہیں, اس ساری چیزیں ریٹرن واپس اس کے گھر میں آ جاتی ہیں. جتنے بھی یہ عامل ہوں گے یا جادوگر ہوں گے, عامل تو نہیں کہیں گے, جادوگر, جتنے بھی جادوگر ہیں یہ کوئی نہ کوئی اپنے خاندان میں ایک فرد کو لازمی فن سکھا کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو ہے چیزیں میرے اولاد کو یا میرے گھر والوں کو متاثر نہ کریں. اگر وہ نہیں سکھا کے جائے گا تو پھر اس کے گھر والوں کو متاثر. زندہ مثالیں ایسے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے والد صاحب تھے اور یہ سارا معاملات کرتے تھے, اور جب چیزیں وہ ریٹرن واپس آئیں تو وہ بولا. ابھی الحمدللہ سب سے زیادہ پیر جو ہے نا, جو علاج معالجہ کرتے ہیں, وہ ہم سے علاج کروا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ چیزیں ریٹرن ہوتی ہیں تو پھر اس کو کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اوہ واہ. جاوید صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ اگر لائف اسٹائل میں کیا کیا سمپل چینجز کی بات کر رہا ہوں اس زمانے کے لحاظ سے, اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ گھر میں کیا چینجز کرے, جانور, پرندے, تصویریں, یہ ساری چیزیں تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر کے سمجھائیں پلیز. دیکھیں نا, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جادو جو ہے سب سے زیادہ اس گھر میں جلدی متاثر کرتا ہے جس گھر میں تصویریں لگی ہوں. اوکے. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں جاندار چیز کی تصویر لگی ہو تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ان پہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, آسانی سے. پھر دوسرا, اگر انسان نماز کی طرف نہیں ہے, ذکر کی طرف نہیں ہے, تلاوت کی طرف نہیں ہے, صدقہ نہیں دے رہا, تو اس پہ بھی یہ چیزیں جلدی متاثر کرتی ہیں. اگر انسان کا اورا مضبوط ہے, اندر ذکر کر رہا ہے, صدقہ دے رہا ہے, نماز کی پابندی کر رہا ہے, شریعت کی پابندی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر 100% بھی پابندی نہیں کر رہا, کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, تو اللہ پاک ان سب چیزوں سے اس کی حفاظت. لیکن یہ چیزیں متاثر ضرور کرتی ہیں. کوشش والی بات دوبارہ ریپیٹ کر دیں صاحب. کوشش جو آپ نے بات کی ہے بڑی اچھی ہے. کوشش دیکھیں نا, انسان کوشش کا محنت کا مکلف ہے, نتیجے کا نہیں. کوئی بھی بندہ 100% تو پورا نہیں اتر سکتا نا دین کو. ہر انسان میں کمی کوتاہی تو ہے, ٹھیک ہے. جیسے انبیاء معصوم تھے, صحابہ محفوظ تھے, باقی ہمارے حضرت فرماتے بڑے سے بڑے کہ اللہ کا ولی کسی نہ کسی عیب میں مبتلا ہے, کیونکہ خطا کا پتلا انسان کو بنایا گیا. تو خطا ہوتی ہے انسان سے, لیکن خطا وہ ہے کہ اس پہ ہو تو اس پہ انسان توبہ کرے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں, ایک جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرے, دوسرا اس پہ اوپر کوئی تکلیف آئے اس پہ صبر کرے, تیسرا کہ جو ہے گناہوں پہ استغفار کرے. یہ 3 اعمال کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انسان. انشاءاللہ.